बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा सलाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी सुबह का आगाज करते हैं मुस्कुराती सुबह मेट्रो न्यूज़ के साथ। ज़ीशान अज़हर आपके होस्ट, नदीम उस्मानी इसके डायरेक्टर और तमाम टीम के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बिल्कुल जनाब, जब हम बात करते हैं सुबह की तो एक चीज़ जहन में गर्दिश करती है कि सुबह करना जो काम है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो बेहतरीन तरीका होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत नाम लेकर आप जिंदगी का आगाज करते हैं। यानी जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए, इस बात की आपको इत्मीनान रखिए और इस बात की नवीद आप तक मौजूद होती है कि आपके रिज्क में बरकत होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी और सूरह यासीन की तिलावत की, उसकी पूरे दिन की जिम्मेदारी मेरी है। जब रब बारी ताला आपके दिन की जिम्मेदारी ले लेता है तो फिर आपको परेशानी, मुश्किलों का और किसी भी आजमाइश का उसका मलाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां वो मसले मसाइल आते हैं वहां पर जो भी बात होती है सामने, और साथ साथ अगर कोई हम बात करते हैं, कुछ भी हम कहते हैं, तो हमें बिल्कुल जनाब इस चीज़ का भी इत्मीनान रखना चाहिए कि जब वो कोई मुश्किल देता है तो हमें रास्ता भी वही दिखाता है। इसी के साथ एक बहुत अच्छी बात पड़ी थी जो कि कहते हैं कि इल्म बांटने से इजाफा होता है। कि किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि तुम्हारा रब, मतलब किसी गैर मजहब वाले ने पूछा कि तुम्हारा रब जो है वो नजर नहीं आता तो तुम उस पर कैसे यकीन रखते हो। तो बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब मुश्किलों में सब साथ जो छोड़ जाते हैं और कोई नजर नहीं आता तो फिर एक वही वाहिद जात है जो कि नजर आती है और रास्ता दिखाती है। सिर्फ और सिर्फ एक सजदा रेस होकर अपनी पेशानी को सजदा रेस करना है और मुश्किलों का हल आपके सामने है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बात से प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि क़यामत के रोज मेरे बहुत प्यारे और बहुत करीब बैठने वाले वो लोग होंगे जिनके इखलाक अच्छे हों। तो सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखिए कि जिंदगी में इखलाक बहुत बड़ी कीमत है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है, यानी बहुत बड़ी नेमत है और साथ साथ उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। यानी क्योंकि आप किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी से इखलाक से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, तो यकीन कीजिए कि आपके जाने के बाद भी चाहे वो एक अरसा हो जाए और कहीं पर भी बात होगी इखलाक की तो आपका नाम जरूर लिया जाएगा, और जब आपका नाम लिया जाएगा तो आप यकीन कीजिए कि आपके दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज हम जो है वो क्या डिश बना रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आज सुबह सुबह ही आपको बताते चले कि आपके सामने सॉरी नंबर डिस्प्लेड है जिसके थ्रू आप हमें कॉल इन कर सकते हैं, और साथ साथ आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप प्रोग्राम में आइए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, और कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ मरहल या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनको फुलफिल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। साथ साथ आज हमारे साथ जो है वो शेफ नौरीन जो कि इटालियानो की इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है और हमें तावन हासिल है इटालियानो का, और साथ साथ आज उनके वो अकेली नहीं है, हमारे साथ शुक्रुल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि हमें क्या बनाना सिखाएंगे। किचन का रुख करते हैं और नौरीन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई? मैं ठीक ठाक हूँ नौरीन, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सुबह सुबह आपको खुश आमदेद कहते हैं, वरना हम आपको 11 बजे के बाद ऑन एयर करते हैं, लेकिन आप पौने 10 बजे जाती है और आप बहुत डेलीगेटिवली अपनी जो इटालियानो की जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसको आप डिस्प्ले करती हैं और कहते हैं कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हैं। जी देखें, अगर हमें कोई काम अलॉट किया जाता है, हमने कोई जिम्मेदारी ली होती है, तो मैं समझती हूँ कि वो बंदा वहाँ मौजूद हो या ना हो, अगर उसने जिम्मेदारी दी है मुझे तो मुझे वो काम उसकी गैर मौजूदगी में वैसे ही करना चाहिए जैसा कि मैं उसके सामने करती। बिल्कुल ऐसा ही। अब जैसे इटालियानो ने हमारे पे हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो एक ट्रस्ट किया है, और जाहिर सी बात है उनकी गैर मौजूदगी में भी हम उनकी प्रोडक्ट को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह से उनके होने पे। और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब आप इस चीज़ को इत्मीनान करते हैं, इस चीज़ को यकीन रखते हैं कि वो तो नहीं देख रहा लेकिन रब तो देख रहा है, और फिर जब आप इस भरोसे के साथ काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की देता है। और आज हम शेफ नौरीन क्या बना रहे हैं? आज मेरे साथ हैं शेफ शुक्रुल्लाह,
اور انہوں نے جو ہے وہ انسسٹ کیا کہ یہ ماشاءاللہ افغانی کوزین کے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں افغانی کوزین سے ہی جو ہے نا افغانی پلاؤ بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی اس میں کتنی ڈیوریشن لگے گی؟ کہنے لگے مجھے چاہیے 1.5 گھنٹہ. اصل میں اسٹوری شروع ہوئی پاکستان شیف کلب کے کمپٹیشن سے. اس میں ان کی ضد تھی کہ میں آؤں اور لائیو, کیونکہ ہمارے لائیو کمپٹیشن بھی تھا. ہمارے کمپٹیشن کے 2 حصے تھے. 6 اکتوبر کو ہم نے بہت ایک میگا کمپٹیشن کروایا تھا کراچی میں. تو اس میں 2 سیگمنٹس تھے. ایک میں یہ تھا کہ آپ لائیو بنا سکتے ہیں شیفز کے سامنے, ججز کے سامنے, اور ایک میں یہ تھا کہ آپ گھر سے بنا کر لے آئیں, اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا جو آپ کے شو کے آخری کے 5 منٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اپنے پارٹیسپینٹس کو 15 منٹ دیے تھے کہ آپ پریزنٹیشن کریں اور ججمنٹ ہوگی. ان کی اس وقت بھی ضد یہی تھی کہ جی مجھے تو افغانی پلاؤ بنانا ہے اور لائیو بنانا ہے. تو اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 1.5 گھنٹہ لگے گا. تو میں نے کہا بھائی ہم جو ہے نا لائیو کیٹیگری میں صرف 25 منٹس دیتے ہیں. بہت حد میں حد بھی میں نے فیور دیا, تو 35 منٹس آپ کو دے سکتی ہوں. 1.5 گھنٹے کا تو سلاٹ ہی نہیں ہے نا جس میں آپ بنائیں, کیونکہ اتنی دیر ججمنٹ نہیں ہو سکتی. یا تو پھر سب کو 1.5 گھنٹہ دیا جائے تبھی انصاف ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہماری جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کوآرڈینیشن بن پائی. اب جب انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اب تو 1.5 گھنٹہ آپ مجھے دے سکتی ہیں. میں نے کہا بالکل. تو کہنے لگے مجھے افغانی پلاؤ ہی بنانا ہے. تو میرے خیال سے یا تو یہ ان کا فیوریٹ ہے, انہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ افغانی پلاؤ پہ اتنا انسسٹ کیوں کر رہے ہیں. شکر اللہ بھائی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, صبح بخیر. شکریہ آپ کا, اور مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کا شکریہ, اور میڈم شیف کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر آئے, کیونکہ کہتے ہیں کہ قیمتی تحفہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہیں. جی سر, بالکل سر, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل سر. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلی ڈش کہیں افغانی پلاؤ تو نہیں تھی, کیونکہ آپ کو اتنا لگاؤ ہے اس افغانی پلاؤ سے, یا آپ کی ایک کہتے ہیں نا کہ سگنیچر ڈش ہے یہ؟ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا سگنیچر ڈش ہے, اور کیونکہ آج کل ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. جیسا آپ منڈی میں جاتے ہیں کہیں پر بھی, جو ایک پلیٹر جیسے منڈی بولتے ہیں, وہاں پر بھی افغانی چاول کا بہت زیادہ وہاں پہ یوز ہو رہا ہے. اور میں آج آپ کے لیے اور آپ کے ویورز کے لیے میں دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح ہم اوتھنٹک افغانی کابلی پلاؤ بناتے ہیں. اچھا, اور یہ آسان ہے یا اس کے پروسیجر تھوڑا مشکل ہے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے گا دیکھنے والوں کو, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ بالکل جناب آپ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں, یا آپ کو 2-4 لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی اگر خاتون بنا رہی ہے یا لڑکی بنا رہی ہے؟ یہ اصل میں جو ہے نا, بس آپ کو جو ہے نا محنت اور یہ تو کرنا ہوگا, اور پیشن ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. اور یہ اوریجنلی بنتا ہے, یہ بچڑے کا جو گوشت ہے اس سے بنتا ہے, جو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے. لیکن ہمارا پاس جو ٹائم بہت کم ہے, لیکن میں اس کو چکن کے ساتھ بھی بناتے ہیں بہت اچھی طرح, اور میں آج دکھاؤں گا کہ کس طرح آسان اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ بنتا ہے. اور ایک بات مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے کہا آتھینٹک ریسیپی, کیونکہ شکر اللہ بھائی جو ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے, تو ان کو پتا ہے کہ یہ ڈش کیسی بنتی ہے. مطلب ہمارے پاس اس وقت صرف شیف ایسا ہوتا ہے نا کہ افغانی پلاؤ مجھے بہت اچھا بنانا آتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو وہ ایک ڈش ہے جو ہمارے ملک میں بنائی جاتی ہے. تو میں ابھی رستے میں پڑھ بھی رہی تھی آتے ہوئے, جیسے آپ کو پتا ہے میری ریسرچ کی تھوڑی سی عادت ہے, میں دیکھ رہی تھی, پتا چلا کہ جی یہ جو افغانی پلاؤ ہے یہ افغانستان کی نیشنل ڈش ہے. مطلب یہ وہاں پر جیسے ہمارے یہاں میرے خیال سے شاید بریانی ہوگی, یہ پتہ نہیں کیا, تو کیونکہ ہر بندہ ہمارے یہاں چینج ہوتا ہے, ہمارے یہاں کچھ بھی, لیکن واقعی میں آتھینٹک ریسیپی, اور وہی بندہ بتا سکتا ہے جس ملک کی وہ ڈش ہو اور وہاں کا وہ ٹریڈیشن. اچھا, انگریڈینٹس اتنے کم ہیں, حالانکہ میرا بھی بہت فیوریٹ ہے, تقریباً میری فیملی میں سبھی کا فیوریٹ ہے, میرے ہسبینڈ کا بہت فیوریٹ ہے, لیکن انگریڈینٹس اتنے کم ہے کہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ اتنا مزے کا پلاؤ صرف یہ 3-4 انگریڈینٹس سے بن رہا ہوتا ہے. مطلب ایفرٹ لیسلی یہ کر رہے ہیں. زبردست. شکر اللہ, ایک بات بتائیں کہ اگر ہم آپ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں ٹائم مل جائے گا بنانے کا, یا ہم پروسیس سٹارٹ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے کیونکہ آن ایئر جانا ہوتا ہے, تو آپ پہ چھوڑا میں نے, جو آپ بولیں گے. جی سر, بالکل, ہم سٹارٹنگ بھی کریں گے اور باتیں بھی کر لیں گے انشاءاللہ. زبردست. چلیں جی سٹارٹ کرتے, تو سٹارٹ ہم کریں گے کس سے؟ چکن سے. سب سے پہلے ہم جو ہے نا دیگ چولہے کے اوپر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آئل جو ہے نا دیگ کے اندر ہم ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آئل کتنا ہے شکر اللہ بھائی؟ یہ تقریباً 200 ml کا ہے. 200 ml ہے, یعنی 200 گرام ملی گرام ہم لے سکتے ہیں. ملی لیٹر. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا شیف نورین, ایک چیز چیک کیجئے گا, اب اس کھانے میں تیز ضرور ہوگا, پوچھے کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ سے کام, بسم اللہ سے کام. شکر اللہ. اچھا, یہ جب سے آئے میں ان کو یہی نوٹ کر رہی ہوں, انہوں نے جتنی کٹنگ کری ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم آن دا کیمرہ شور نہیں کر سکتے, کیونکہ دشان بھائی پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ٹھک ٹھک کی آواز کچن سے آ رہی ہے, تو
माशाल्लाह से जो काम कर रहे हैं ना ये इसी तरीके से कर रहे हैं। माशाल्लाह, तो खाने में टेस्ट तो फिर ऑफ कोर्स होगा। जी, जी। और वो कहते हैं ना, आंख बंद करके हम बोलते हैं कि बहुत टेस्टी आज बनेगा अफगानी पुलाव। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने ऑयल डाल दिया है और इसके बाद डायरेक्ट हम चिकन डालेंगे। अच्छा, कुछ मसाला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना? फिलहाल नहीं, क्योंकि इसको चिकन को जो है ना थोड़ा फ्राई से करना है। फ्राई करना रोस्ट करना है। ठीक है। है। ये चिकन जा रहा है पैन, तकरीबन ये आधा किलो का चिकन है। आधा किलो चिकन। अच्छा, ये इन्होंने बताया कि बनता बछड़े के गोश्त से है, और मतलब ऑथेंटिक में तो बछड़े का गोश्त जाता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उसको गलने में टाइम लगता है, तो हम इसलिए चिकन बना रहे हैं। अच्छा, ये चिकन बोनलेस वाला है या हड्डी वाला है? ये असल में जो है ना, जब अगर किसी चीज का भी गोश्त का भी अगर टेस्ट लिया जाए तो उसके साथ अगर उसका हड्डी नहीं होगा उसका मजा नहीं आता है। तो मैंने जो है ना हड्डी को भी लिया है इसके साथ, और दूसरा खूब ये है कि ये जल्दी पक जाता है। ठीक है, हड्डी के साथ है। और जी अब हम जो है वो इसकी भुनाई कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? इसको हम फ्राई कर रहे हैं बेसिकली। पहले हमने पैन लिया, कोई भी आप जैसे आपको पतीला चाहिए हो। अब ये ट्रेडिशनल पतीला है जो आपको हर किचन में मिलेगा, एल्युमिनियम का, अदरवाइज आप नॉन स्टिक ले लें, कुछ भी ले लें। अच्छा, एक चीज मुझे जो भूल जाएगी नौरीन बाजी, मैं ऑन एयर इसलिए बोलूंगा कि मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए कि अपनी बहन से ये पूछकर बताएं कि जो आपका पाकिस्तान शेफ क्लब है, इसकी मेंबरशिप का क्या सूरत हाल है? क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन फॉर्म है या आपको ईमेल डालनी पड़ती है? क्या करना पड़ता है? ये तमाम चीजें बताइए। पाकिस्तान शेफ क्लब की मेंबरशिप का कोई ना ऑनलाइन फॉर्म है और ना ही कोई रिटर्न कोई पेपर का फॉर्म है। सिंपली आपने जो उसकी एनुअल फी है वो पे करके और जो उसका स्क्रीनशॉट है वो आप भेज देते हैं, और आपका यूनिफॉर्म और आपकी सारी किट बन के मेंबरशिप की आ जाती है। और 1 साल के लिए आपकी मेंबरशिप जो है वो वैलिड रहती है, जिसके अंदर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको इंडस्ट्री का कोई विजिट करवाएं, आपको जो है वो इस तरह के कोई मौके दें, जैसे कि आज हम शुक्रुल्लाह भाई को दे रहे हैं। इस तरह से और हमारे इवेंट्स होते रहते हैं जिसके अंदर हम जो है वो अपने मेंबर्स को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमें सीरियसनेस दिखाते हैं कि वो अपनी फील्ड के साथ सीरियस है, तो फिर हम उनके लिए भी जो है ना कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है। उनकी लर्निंग की, उनकी ग्रूमिंग की और उनकी प्रमोशन के। अच्छा, आपके पास अगर कोई स्टूडेंट है तो आप अपने किचन की उसको जीनत बनाएंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी, तो वो आना चाहे तो वो इस तरह आप उनको मौके फराहम करेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और स्क्रीन पे हमारा नंबर आ भी रहा होगा, 0333855725, वो मेरा अपना नंबर है। तो वो देने का मकसद यही है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने फोन करना है, कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई इस तरह का हमने डिफिकल्ट सिस्टम रखा हुआ ही नहीं है। डायरेक्ट, और इवन किसी से भी कोई बात करनी होती है तो मैं खुद ही जो कमिटमेंट होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, कोई उनको समझाना है, वो सब कुछ मैं पर्सनली कर रही होती हूँ। ठीक है। अगर स्टूडेंट हैं, आपने देखा कि हमारे शो में 13 साल की बच्ची भी आई, उसने आके पकाया, ठीक है, और आज शुक्रुल्लाह भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो पका रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई ना एज की रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई जेंडर की रिस्ट्रिक्शन है, और ना ही किसी लिबास की। हाँ, रिस्ट्रिक्शन है तो ये कि आप आएंगे तो एक प्रॉपर शेफ के कोड में आएंगे, जो जूते, जो कपड़े और हेड को कवर करना, अगर खवातीन है तो वो स्कार्फ से हेड को कवर करेंगी, और अगर मर्द है तो वो कैप पहनेंगे। अच्छा, आप ना प्लीज नंबर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा बोल रहे हैं। अच्छा, आहिस्ता है। 0333855725 8555725 0333, ये शेफ नौरीन का नंबर है जिसके थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर शुक्रुल्लाह भाई से मजीद जानेंगे कि हमारी रेसिपी में और क्या क्या होगा। आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और हम ब्रेक पर मौजूद थे और शुक्रुल्लाह भाई कह रहे थे कि मुझे जल्दी जल्दी जो है वो इंग्रेडिएंट्स को जो है वो हांडी में डालना है, तो अब जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं। जी शुक्रुल्लाह भाई। हम डालेंगे जीरा। ठीक है। और जीरा गोश्त को जो है ना वो हमने थोड़ा सा गोल्डन कर लिया है, हल्का गोल्डन कर लिया है। अब अच्छा, जीरा जा रहा है। शुक्रुल्लाह भाई, जीरा कितना डाल रहे हैं आप? ये जीरा हम डाल सकते हैं तकरीबन अगर चम्मच के हिसाब से 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून जी। ये भुना हुआ है या नॉर्मल जीरा है? नहीं, ये नॉर्मल जीरा है, सफेद जीरा। है। सफेद जीरा। और जीरे के बाद हम डालेंगे नमक इस पे।
इटालियनो का नमक जा रहा है। इटालियनो का नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। इटालियनो का हम कितना नमक इस्तेमाल करेंगे? इसका भी जो है ना फिलहाल 1 टेबल, ये टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि चावल भी इसके साथ फिर पकेगा तो फिर उसमें बराबर होगा। ठीक है। फिलहाल हम 1 टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून इटालियनो का नमक वैसे है। पुलाव बनाने वाली खवातीन को पता होता है, नमक का टेंशन वो नहीं मतलब लेती हम हैं। ना सीखें, हम पीछे रह जाएं, क्या चाहती हैं आप? हाँ, ये बात भी है, जिशान भाई को तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि पुलाव में ये होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, चावल को उबाल के पानी फेंक देते हैं। पुलाव में क्या है, उसी पानी के अंदर चावल पकता है और पानी को खुश्क करते हैं, तो नमक भी उसी में रह जाता है। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं नमक पे। अच्छा, लेकिन आज एक चीज मैं और आपको बताऊं कि नौरीन, आपके जो बेटर हाफ है वो भी बहुत गौर से इस पुलाव को देख रहे हैं। ये उनका तो इनके- फेवरेट है, तो most उनको भी favorite। बनाना है ना, तो आप तो माशाल्लाह माहिर है, आप तो चीजें नहीं भी होती तो आप उसको मैनेज कर लेती दूसरी चीजों से, हम क्या करें? नहीं, वो पुलाव के एक्सपर्ट हैं। और अब जो है ना हम इस पे प्याज डालेंगे कटा हुआ, और जो हमने इसको कट किया है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमने कट किया है। ये प्याज को हमने आधा किया हुआ है छिल के, क्यूब्स में काट लिया है। बिल्कुल। ठीक है, प्याज को काटने का स्टाइल अलग है, लेकिन जो गाजर है वो हमने जूलियन रखी है, क्या? तो शेप जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, ये प्याज हमारी जा रही है अब। ये प्याज जा रहा है अभी। सही है, और साथ में जो पहले से काट के रखा था ना, वो भी जा रहा है। वो भी जाएगा। ठीक है, तो चिकन को भूनने के बाद, हल्का सा गोल्डन करने के बाद, जीरा चला गया और नमक चला गया, और अब प्याज चलेगी। प्याज तकरीबन एक मीडियम साइज की थी या 2 थी? दो मीडियम थी। ठीक है, अब प्याज को क्या हमें इसको मतलब नरम करना है, हाँ, या इसको भी गोल्डन करना है? नहीं, इसको गोल्डन नहीं होगा, इसको जो है ना चिकन के ऊपर होगा, क्योंकि चिकन अगर गोल्डन हो जाए तो प्याज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही है। हम चिकन को फिर निकालेंगे सही है। और पानी इसमें जो है ना डालेंगे और बॉईल आ जाए, फिर हम अपनी बाकी रेसिपीज डालेंगे। सही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये प्याज को जो है वो कलर नहीं देना, असल चीज थी हमारी चिकन की, क्योंकि अब चिकन का काम हो गया तो चिकन को निकाल लिया जाएगा। बेसिकली जो ये ऑयल है जिसके अंदर थोड़ा सा एक समझ लें एक फ्लेवर आ चुका है, अब इसी के अंदर जो है वो चावल जो है वो बॉईल होंगे, और उसके बाद बाकी की जो ऊपर की आप देखते हैं ना बहुत मजेदार सा गाजर और किशमिश होता है मीठा सा, तो वो उसका प्रोसेस फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और है कि इसके अंदर नट्स भी डलते हैं या नहीं डलते हैं, मुझे ये भी बताएगा शुक्रिल्लाह भाई। जी बिल्कुल। जो लोग बहुत ज्यादा इसको अगर डेकोरेशन करता है, वो अपनी नट्स जिसमें जो है ना वो काजू होता है, उसमें बादाम होता है छिला हुआ, और पिस्ता होता है, वो डाल सकते हैं डेकोरेशन के लिए, उसको डालते हैं बिल्कुल। लेकिन किशमिश के बगैर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, किशमिश के बगैर तो किशमिश के बगैर तो काबली पुलाव नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको और बेहतर बनाना है, थोड़ा सा फैंसी करना है, बिल्कुल, तो आप उसमें ये काजू बादाम और सब डाल दें। बिल्कुल। उसको फ्राई करके डालेंगे? नहीं, उसको जो ना दम के वक्त हम उसको डालते हैं, बस थोड़ा सा नरम हो जाए, और उसको मिक्स नहीं करते हैं। अच्छा, ऊपर से। उसको ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि फिर जब नहीं, तो उससे पहले उसको रोस्ट करेंगे या फ्राई करेंगे, क्या करेंगे? अभी जो है ना उससे पहले हर कोई, वैसे तो बादाम को हर कोई इस तरह बगैर फ्राई का खा सकता है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा नरम होने के लिए उसको देग में दम के लिए रखते हैं। ठीक है। फिर जब देग पक जाता है चावल, उसको साइड में निकालता है, फिर चावल को जब निकालता है, फिर उसके ऊपर जब डेकोरेशन करता है, फिर वो जो है ना नट्स वगैरह जो है फिर उसको डाल देते हैं डेकोरेशन के लिए। सही है। चलिए जी, ये हमने जो है वो प्याज जो है उसको थोड़ा टाइम दिया है फ्राई होने का। हल्की फुल्की ट्रांसलूसेंट हो गई है, नरम हो गई है, बस थोड़ा सा और ये गोश्त ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा गोश्त अभी ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम गोश्त को निकाल लेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए आप शुरू में कह रहे थे कि अभी ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिर इसमें जीरे के साथ भी पकना है, फिर इसमें क्या नाम है प्याज के साथ भी पकना है। पकना है। ठीक है, ठीक है, सही।
اچھا اس میں نہ لہسن گیا ہے, ادرک گیا, پیسٹ نہیں گیا اس میں؟ نہیں وہ چیز اس میں نہیں ڈالتے گوشت ہیں. کی جو اسمیل نکالنے کے لیے ہم کہتے ہیں پہلے بھوننا ہو تو تھوڑا لہسن ادرک ڈال کے بھون لیتے ہیں. نہیں وہ اصل میں جو ہے نا جب یہ چیز جو ہے نا صرف بڑے والے گوشت میں جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا اسمیل بہت زیادہ ہے. اچھا لیکن چکن میں ہم نہیں ڈالتے. پھر اگر جو ہے نا چاول کو اگر اس کو خوشبو کے لیے میں نے لہسن لایا ہوا ہے, اس کو ہم جب چاول ہم رکھیں گے پھر اس کو ایسے زندہ رکھ دیں گے دم کے لیے. پورا رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. اور لیکن یہ اوتھنٹک میں جو ہے نا یہ جو لہسن اور ادرک پیسٹ وغیرہ یہ نہیں جاتا ہے. نہیں جاتا ہے. صحیح, زبردست. اس کا مطلب بغیر لہسن ادرک کے پیسٹ کے جو ہے وہ گوشت کے اندر کوئی اسمیل نہیں ہو, یہ بھی ایک ماشاءاللہ سے کمال ہے. اچھا یہ بنا اچھا ایک چیز بتائے گا شکر اللہ بھائی کہ یہ بنا کر ایکسپرٹ ہوتا ہے بندہ یا نہیں؟ اس کی اوتھینٹک ریسیپی کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو اسمیل آئے گی ہی نہیں. نہیں, یہ اس کا جو ہے نا اوتھینٹک جو ہے نا طریقہ یہی ہے, جو اس کا مسالہ ہے صرف اتنا زیادہ نہیں ہے, بہت کم ہے. تو اس کا جو خوبی یہی ہے کہ اس میں بہت کم ڈالتا ہے اور اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے. صحیح. کم مسالوں میں زیادہ ذائقہ. اچھا ایک چیز اور بھی ہے شیف تانی ان کے لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے کہ پریفر کرتے ہیں چکن کو, تو ان کے لیے بیسٹ ہو گیا کہ ہم اس کی جو افغانی پلاؤ اس کو ہم چکن میں بنا سکتے ہیں. لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا شکر اللہ بھائی کہ اگر کوئی گوشت کی طرف جاتا ہے یا تو اس کو بکرے کا گوشت استعمال کرنا ہے یا بچیا کا گوشت, ایک بات, اور انگریڈینٹس تمام یہی رہیں گے, اس کے اندر کچھ چینج ہو جائے گا؟ نہیں, انگریڈینٹس تو بالکل یہی رہے گا, اس میں تو کوئی چینجز نہیں آئے گا. اور جس کو جو ہے نا اگر بچڑے کا گوشت بھی استعمال کرنا ہے یا بکری کا یا لیم کا یا کسی بھی باقی دوسرے جانور کا جو حلال ہے, جس طرح میں نے ابھی ڈالا ہوا ہے ابھی اسی طرح اس کو رکھے گا. اور اس میں جیسے اس کا کلر جو ہے نا براؤن ہو جائے گا تو اس میں جو ہے نا پھر پانی ڈالے گا کیونکہ اور اس کو جو ہے نا نرم ہو جائے. جب اس کا پانی بہت زیادہ نرم ہوگا پھر چاول کو ڈائریکٹ ڈال دیتا ہے اس میں, اور ہم جو ہے نا چکن کو زیادہ نہیں گلا سکتے, پھر اس کو نکالنا ہے. اچھا اگر بچڑے کا گوشت ڈالیں گے یا بکری کا ڈالیں گے, دمبے کا اس میں بنا رہے ہیں آپ, ویسے ہم نے کھایا ہے وہاں پہ تو اکثر جو ہائی وے کی طرف تو وہ دمبے کا بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے زیادہ لگتا ہے کہ اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے. بالکل یہ گوشت جو ہے نا سب سے جو ٹیسٹی ہے وہ دمبے کا ہے. اور آپ نے وہاں کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بزنس ہے, تو وہ لوگ جو ہے نا ہر قسم کا ورائٹیز والا جو آپ کو دیتے تھے. اور میں نے چکن کا اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کا دو خوبی ہے. ایک خوبی یہ ہے کہ جلدی پک جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں یہ چکن سے بھی اس کا ریٹ بھی سستا پڑ جاتا ہے. یہاں پر شیف نورین ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, تو شکر اللہ بھائی اور شیف نورین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, پھر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مزید مہمانوں نے جوائن ان کیا, ان سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے ہوئے مسکراتی صبح وذ ذیشان اظہر. بیک ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتی صبح وذ ذیشان اظہر کے ساتھ. اور جی ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا ہے, اور ہمیں جوائن کیا مفتی فاروق احمد قصوری صاحب جو سربراہ تحریک اہل حدیث کے اور سربراہ ہیں آپ تحریک اہل حدیث, اور ساتھ ساتھ آج ہمیں بتائیں گے رجب کی برکات کے بارے میں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ رجب میں ہم کس طریقے سے نعمتیں, رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا آنے کا, کہ آپ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر آئے اور ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان طریقے سے بتائیں گے کہ ہم کیسے رحمتیں اور برکتیں بٹور سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے بہت پیارے اور بہت عزیز دوست جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کے جو ہیں وہ آپ سربراہ ہیں, ساتھ ساتھ وحید بھائی کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہر اس شخص کے لیے وہ موجود رہتے ہیں جو کہ مدد کا مستحق ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. وحید بھائی آپ کو خوش آمدید کہیں گے, السلام علیکم. کیسے مزاج آپ کے؟ وحید بھائی تھوڑا سا مائک پاس کر لیجیے گا, آج تھوڑی طبیعت ڈاؤن لگ رہی ہے مجھے وحید بھائی کی. بس طبیعت صحیح نہیں, بس آ گیا ہوں, طبیعت سیٹ نہیں ہے. تو کیا بخار وغیرہ یا بی پی کا ان کو ایشو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اصل میں بھی آ رہا تھا, موٹر سائیکل ٹکرا گئی کار سے, میرے گھٹنے میں چوٹ لگی, پاؤں میں چوٹ لگی, لیکن بس مجبوری بیٹھا ہوا ہوں بس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کرے. اللہ نے بچا دیا, بس اللہ نے بچا دیا. آمین آمین, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے لیے دعا کیجیے گا. مفتی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم رجب کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو رجب پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم.
فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس میں 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے. سبحان اللہ. ان 4 مہینوں میں ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے. رجب حرمت والے مہینوں میں ہے. ان مہینوں کی قدر کافر لوگ بھی کرتے تھے. ان مہینوں میں لوٹ مار نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے. اگر ان کی جنگیں بھی جاری ہوتی تھی تو جیسے رجب کا مہینہ آ گیا یا حرمت والے مہینے 3 ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم آ گیا تو وہ اپنی لڑائیاں موقوف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور کہتے تھے کہ جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اس جگہ پر لڑائی کرنے کے لیے آ جانا ہے. اور ان مہینوں میں لوٹ مار بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کا یہ بھی تھا کہ جو لوگ حج کرنے جاتے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ذی القعدہ میں نکل آتے تھے، پھر ذی الحجہ میں مکہ پہنچ جاتے تھے. حج کرنے کے بعد تو پھر محرم کے آخر تک وہ اپنے گھروں تک پہنچ جاتے تھے. اس طرح وہ اس لوٹ گسوٹ سے بھی بچ جاتے تھے اور بڑے آرام کے ساتھ پہنچ جاتے تھے. پھر وہ جو رجب کا مہینہ آتا تھا تو اس میں پھر وہ جو قریب قریب کے لوگ ہوتے تھے وہ عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے وہاں مکہ پہنچ جاتے تھے، مدینہ چلے جاتے تھے، وہاں سے واپسی پر پھر عمرہ کر لیتے تھے. تو اس لیے ان میں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان مہینوں کی حرمت کا خیال کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. کافر لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ہم مسلمان کوئی بھی مہینہ ہوتا ہے، رمضان ہو یا رجب ہو، تو اس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کرتے رہتے ہیں، قتل و غارت ہوتی رہتی ہے. ہم لوگوں کو بھی ان مہینوں کا خاص طور پر احترام کرنا چاہیے. اور خاص کر کچھ لوگوں نے اس میں ایسے کوئی چیزیں جاری کر دی ہیں جو کہ شریعت میں نہیں ہیں. مثلا یہ اکثر طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی جیسے رجب آتا ہے یہ کنڈوں کا مہینہ آ گیا، تو وہ کنڈے بھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم امام. اچھا، ہم مفتی صاحب ایک بات میں بولوں گا. دیکھیں ہم کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم نا ہر کسی کا، جیسے وحید بھائی کا اپنا بلیوز ہیں، ہمارے اپنے بلیوز ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ایک چیز یہ پوچھتے ہیں کہ ہم فضائل پر اگر بات کرتے ہیں نا، کہ جیسے اب آپ عمرے پر جا رہے ہیں، آپ کی استطاعت ہے، ٹھیک ہے، میری استطاعت نہیں ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم وہ کون سے وظائف کر سکتے ہیں کہ جس کے تھرو اگر ہم عمرے پہ نہیں جا سکتے لیکن میری نیت تو ہے نا، اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں کچھ ایسے وظائف بتا دیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں کرتے ہوئے ہمیں عمرے کی جو سعادت ہے وہ نصیب ہو جائے. دیکھو جی، جو مقدس مقامات ہیں، جو ان کی فضیلت ہے وہ کسی دوسری چیز کی نہیں ہے، وہ وہاں ہی حاصل ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس پر عمرہ فرض نہیں ہے. وہ نمازوں کی خاص طور پر پابندی کرے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور منہیات سے بچیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں. غریب لوگوں کا خیال کریں اور اس طرح بیوہ عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، یتیم بچیوں کی کفالت کریں. یہ جو کام ہیں رفع عامہ کے یا لوگوں کی اصلاح کے، مثلا نکاح کو جو ہے وہ آسان کریں تاکہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور پھر وہ زنا کی طرف جاتی ہیں تو وہ زنا سے بچ سکیں. ہمیں یہ کام کرنے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دین ایمان کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. سبحان اللہ. اچھا جی، ہم وحید صاحب کی طرف آئیں گے. وحید بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کے جو ہے وہ چیئر پرسن ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جیسے آج آپ کو لگ گئی ہے اور آپ کیونکہ آپ ٹیلی ویژن پر موجود ہے، پاکستان کا ایک نجی چینل ہے ہمارا میٹرو ون نیوز، جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، نہیں صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں، گلوبلی پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. تو اب جو آپ کے چاہنے والے جب ان کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حادثے سے بچایا تو اب آپ کی تو کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سب لوگوں کی دعائیں جو اللہ نے مجھے بچا دیا، ورنہ بہت برا ہوا ہے. یہ شارہ بدل کارساز کے اوپر بہت اللہ نے بچا دیا. یہ لوگوں کی دعائیں، بالکل جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو نظر نہیں آتی، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ نیکیاں کہاں انسان کا کام آ جائے، کیسے آج کیسے بجائے کسی اور نہیں پتا. اس کی زندہ مثال میں خود بیٹھا ہوں. جی جی مائک تھوڑا ورنہ جس طریقے سے یہ گاڑی لگی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے بہت کرم کر دیا، بہت بچا دیا. دعائیں. ورنہ ہر آدمی جانتا ہے شارہ فیصل کارساز کا روڈ ایسا ہے کہ گولی کی طرح گاڑی وہاں سے آتی ہے. ایسا ہی ہے.
یہ اللہ نے بہت کرم، یہ سب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرا اس میں کمال نہیں ہے. بالکل یہی ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کے لیے سوچتے ہیں نا، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ جب لوگوں کے لیے سوچتے ہیں تو وہی بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم کرتا ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، لوگوں کی دعائیں ایک نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر آپ کسی کا کر رہے ہو وہ نیکی آپ کی ضائع نہیں جائے گی. ایسا ہی ہے، ان نیکی کس مشکل میں کس جگہ آپ کو بچا کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور جی اسی کے ساتھ ہم چکر لگاتے ہیں اب اپنے کچن کا بھی، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پلاؤ کہاں تک پہنچا، کیونکہ بیچ بیچ میں ہم شیف نورین کو بھی تنگ کرتے رہیں گے. جی نورین باجی کہاں تک پہنچے ہم؟ ہاں ہم نے جو ہے وہ چکن جو ہے وہ ہماری تقریباً فرائی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، مزید جو ہے وہ انین کے ساتھ بھی، پیاز کے ساتھ بھی فرائی ہو چکی ہے. اب اس کو جو ہے وہ نکالنے کا مرحلہ آ چکا ہے، تو ہم چکن کو نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی پیاز اور زیرہ، نمک جو کچھ تھا وہ بھی تیل میں موجود ہے، اور چکن کا تھوڑا بہت جو ہے وہ فلیور بھی اسی آئل میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جب ہم نکالیں گے تو اب جو چیزیں باقی پین میں رہ جائیں گی، یعنی دیچکی میں جو رہ جائیں گی، اس کے اندر ہم کچھ اور مزید پروسیس کریں گے، اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. ہم نے پانی جو ہے وہ بوائل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ اب بن رہا ہے پلاؤ. ٹھیک ہے، پلاؤ کے دو فارمز ہیں نا، دو سائڈز ہیں. ایک طرف ہمیں جو چاہیے اس کے اندر گوشت، ہم نے گوشت کی پریپریشن کر لی ہے. اب آ رہا ہے چاولوں والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے، اور پلاؤ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی، جس پانی میں وہ پک رہا ہوتا ہے اسی میں چاول جو ہے وہ خشک کیے جاتے ہیں، اسی میں اس کو گلا لیا جاتا ہے. تو ہم نے پانی ایک طرف الگ گرم کر لیا ہے. یہاں پہ ہمارا یہ تیل وہی ہے جس میں سے ہم نے ابھی چکن جو ہے وہ فرائی کر کے نکالی ہے. ٹھیک ہے، ابھی فلیور فل ہو گیا، یہ نارمل تیل نہیں رہا. صحیح ہے، تو اب اسی کے ذائقے کے اندر یہ چاول جو ہے وہ پکیں گے. اس میں ہم پانی شامل کریں گے، چاول شامل کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو بوائل کریں گے. اچھا آپ نے مجھے بتایا نورین باجی کہ شیف نورین کہ آپ نے آدھا کلو چکن لیا ہے. ٹھیک ہے، تو آدھا کلو چکن جب آپ اس میں استعمال کریں تو ہمیں چاول کا ریشو بھی وہی رکھنا ہے یا چاول بڑھا دیں گے؟ آدھا کلو ہی چاول لیے ہیں ہم نے. جی شیف آپ بتائیں گے پلیز. جی یہ جو ہے نا تعلق رکھتا ہے کہ کون کتنا زیادہ کھاتا ہے. جو زیادہ تر چاول کھاتا ہے وہ چاول ڈالتے ہیں زیادہ، اور جو ہے نا تقریباً عموماً جو ہے نا وہ آدھا کلو ہوتا ہے. جیسا جتنا آپ نے چاول لیا ہے عموماً اتنا ہی آپ کو جو ہے نا چکن لینا ہے. اور جس کا اگر زیادہ من کرتا ہے چاول کا پھر وہ چاول بھی زیادہ ڈال سکتا ہے اور چکن بھی. ابھی جو ہے نا ہم ڈالیں گے اس پہ گاجر دیکھ کے اندر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یہ فرائی ہوئی ہوئی جو ہے نا گاجر، یہ بھی فرائی کر کے ہم نکال لیں گے. یہ اوپر سے نہیں، اس کو فرائی نہیں کریں گے، اسی کے اوپر جو ہے نا ڈال دیں گے. اور جو میں نے گاجر کو جولین کٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نے اس طرح ان کو کٹ کیا ہوا ہے، سلائس کیا ہے پہلے، پھر سلائس کے بعد جو ہے نا ہم ان کو اس طرح کٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں؟ پیاز کاٹ رہے ہیں؟ یہ گاجر کاٹ رہے ہیں. گاجر کی جو ہے نا وہ پتلی پتلی جولین کٹنگ ہوتی ہے نا، وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمیں جوائن کیا ہے آل دی وے فرام لاہور جمشید حسین، ہیڈ آف نارتھ اسپیکٹرم سیکیورٹیز لمیٹڈ سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں سٹاک کی صورتحال بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جمشید حسین صاحب، جمشید حسن صاحب سوری، آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جمشید صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے گا. جی میں نے کہا کیسے مزاج ہے میرے بھائی؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا جی، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم سٹاک مارکیٹ کی، جیسے کہ کل کے فیصلے پر بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہی تھی مارکیٹ کہ اگر کل فیصلہ حق میں نہیں آتا، یعنی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، تو اس پر امپیکٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ آتا، کیونکہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا کہ فیصلے جب آ رہے ہوتے تو ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش پر جا رہی ہوتی ہے. لیکن کل جو ہے فیصلے کو محفوظ کر دیا گیا، اس کو 17 تاریخ کے لیے ڈیلے کر دیا گیا، اور اب جو ہے وہ مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. جو بھی ایسی نیوز کے جن کی وجہ سے ملک کے اندر کسی بھی طرح کی سرٹنٹی یا انسرٹنٹی پھیل سکتی ہے تو اس سے مارکیٹ امپیکٹ کرتی ہے اور انڈیکس اس کے ساتھ موو کرتا ہے. تو کیونکہ یہ ایک بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہو سکتا ہے ایسے فیصلے کے ساتھ کہ اگر کوئی زیادہ بڑی سزا دے دی جاتی تو اس کا بھی امپیکٹ مارکیٹ لیتی، کیونکہ یہ ریلیف ملا مارکیٹ کو کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، آگے اسے پوسٹ پون کیا گیا تو مارکیٹ نے اس پہ ریباؤنڈ کیا. جی بالکل اس کا امپیکٹ آتا ہے مارکیٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ 17 تاریخ کو ہے تو 17 تاریخ کو جمعہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور مارکیٹ کا بھی آخری دن ہوتا ہے، تو ہم کیا دیکھیں گے، صورتحال کیا دیکھیں گے کہ صبح سے مارکیٹ کو ہم تیزی میں دیکھیں گے، یا کیونکہ فیصلہ متوقع ہے کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے
تو اس دن ہم مارکیٹ کو تھوڑا کریش میں دیکھیں گے یا مائنس میں جاتی ہوئی دیکھیں گے؟ دیکھیے اس طرح کے جو پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں وہ صرف وہی ڈرائیونگ فورس نہیں ہوتے اسٹاک مارکیٹ کے لیے، اس کے لیے جو دوسری فائنینشیل ریئلٹیز ہیں وہ بھی پلے کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، اس فیصلے کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کے پازیٹیو نیگیٹیوز ہیں جو مارکیٹ وے کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک ویلیٹیلیٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے مارکیٹ کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے پازیٹیو ہو جائے یا نیگیٹو ہو جائے. ہمیں مارکیٹ کو جو فائنینشیل ریئلٹیز ہیں ان کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے، اور ابھی وہ کنسولیڈیشن میں ہے، بہتری میں ہے. تو اس ایونٹ کی وجہ سے ممکن ہے کہ مارکیٹ کے اندر ویلیٹیلیٹی پیدا ہو، اور اگر مارکیٹ اسے نیگیٹو لیتی ہے، جو بھی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے اس کی سزا کو، تو اس سے ممکن ہے کہ مارکیٹ تھوڑا گرے، لیکن وہ ایک انیشیل ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس کے بعد فائنینشیل ریئلٹیز جو ہیں وہ اوور رول کرتی ہیں اور مارکیٹ ریباؤنڈ کرتی ہے. تو ایسا کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے جس میں مارکیٹ گرتی ہے تو انویسٹرز جو ہیں میرے خیال میں اس میں بائنگ اپرچونٹی اسے سمجھتے ہوئے لوور سائڈ پہ انویسٹمنٹس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگر میں آپ سے کرنٹ انڈیکس کے بارے میں بات کروں تو آج کا کیا انڈیکس ہے؟ جی آج مارکیٹ کو تھوڑا کاشیس اپروچ میں ہے، دونوں طرف ہی مارکیٹ نے موو کیا ہے. صبح مارکیٹ پہلے پازیٹیو نوٹ پہ، چونکہ کل پازیٹیو کلوز ہوئی تھی تو آج اسی مومنٹم میں مارکیٹ اوپن ہوئی. صبح 583 پوائنٹس تک مارکیٹ پلس ہوئی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مارکیٹ نیچے آئی، ریڈ میں چلی گئی. 393 پوائنٹس مائنس ہوئی اور ابھی 41 پوائنٹس مائنس ہے. تو یہ ایک طرح کی جو ہے سی سو لو ایکٹیویٹی مارکیٹ ہے، تو ایک کوشیس اپروچ کے ساتھ آج ٹریڈنگ ہو رہی ہے مارکیٹ میں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے ہمیں لاہور سے کال کی اور آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اپنا خیال رکھیے گا. اور جی ہم آتے ہیں اب دوبارہ سے مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب بچے آپ سے کچھ آ کر سوال کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ کی طبیعت میں مجھے شفقت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ پیار سے آنسر کرتے ہیں، اور مطلب اگر آپ سے کوئی بچہ سوال کرتا ہے اور آپ ایک سے دو دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں، تو تیسری دفعہ جب بچہ سوال کرتا ہے تو آپ پھر پیار سے جواب دیتی ہیں، تھوڑا سا غصہ دکھاتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ پہلے تو بتا دیا؟ نہیں، سوال جتنی دفعہ بھی کوئی کرے ہمیشہ اس کو پیار سے ہی جواب دینا چاہیے، غصے سے جواب نہیں دینا چاہیے. ایسے ہی بچہ جو ہے نا پھر وہ آئندہ پھر سوال نہیں کرے گا، پھر وہ جو اس کی تسلی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ بار بار سوال کرتے تھے لیکن آپ تنگ نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ، کا جواب دیتے تھے. بعض دفعہ دیہاتی لوگ بھی آتے تھے اور ان کا انداز بیان بڑا بھونڈا ہوتا تھا، صحابہ اس پر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کیسا سوال کر رہا ہے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ دیہاتی لوگوں کی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو نہیں ڈانٹو، کرو بھی سوال کرو، آپ اس کا جواب دیتے سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اس بار وہ آدمی جاتا ہوا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی معلم نہیں دیکھا سبحان اللہ، جس نے ایک دیہاتی آدمی کو صحیح جواب دیا. اور یہی کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر آپ پیار سے کسی کو بتا دیتے ہیں، تربیت کر دیتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ آپ نسلوں پر دیکھتے ہیں. نسلوں پر دیکھتے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اب بچے تنگ کرتے ہیں ویسے جو آپ سے آتے ہیں سوال کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اچھا لگے گا کہ میں مفتی صاحب سے بار بار سوال کروں، کیونکہ آپ کا سمجھانے کا انداز اور بتانے کی جو بات ہے وہ طریقہ ایسا ہے کہ مجھے آپ نے بتایا کہ جا کر 4 نوافل ادا کر کے آؤ، تو میں ضرور ادا کر کے آؤں گا کیونکہ آپ کے اندر وہ شفقت موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ بچوں کی اگر ہم بیسک ٹریننگ کی بات کرتے ہیں یعنی دین کے حوالے سے، تو آپ کن کن 2 چیزوں پر بڑے فوکس رکھتے ہیں کہ اس چیز سے بچے کو لے کر چلو تو اس کی تربیت بہت بہترین ہو جائے گی؟ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پہلے تو ہے کہ اس کو جو بھی کام دینا ہے اس کو طریقہ کار سمجھایا جائے. صحیح. تو جب وہ طریقہ کار سمجھ جائے تو پھر اس کو ذرا چیک کریں. صحیح. کہ اس نے جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ہی عمل کیا ہے. تو اس کو اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ اس کو فوکس کیا جائے کہ آپ ایسا نہیں ایسا کریں. صحیح. تو اس سے جو ہے نا وہ بچہ پھر جلدی سمجھ جاتا ہے. کہ اگر ہر ٹیچر ایسا ہو جائے نا مفتی صاحب، میں کہتا ہوں کہ بچے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اب وہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مفتی صاحب کی باتوں کو جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے زندگی کی ڈور کے ساتھ گرا باندھیں، کیونکہ لڑکے تو دوپٹے پہنتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ لڑکیاں جو اپنے پلوں کے ساتھ باندھ لیں کہ اگر محبت سے کچھ کام کیا جائے تو اس کی فتح ضرور ہے، غصے سے فتح نہیں ملتی ہے. ایسے ہی ہے جی. وحید بھائی آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ سے کوئی بار بار سوال کرتا ہے کہ میرے گھر پہ یہ مسئلہ ہو گیا، وحید بھائی میرے ساتھ یہاں چلیں، کیونکہ آپ کافی ڈاکیومنٹیشن کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو غصہ آتا ہے؟
थोड़ा सा माइक पास कीजिए। गुस्सा नहीं आता। देखो अल्लाह ताला ने एक इज्जत दिया, एक नाम दिया तो लोग आते हैं। अगर अल्लाह ने शामिल नहीं किया होता हमारे पास कोई नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई आ रहा है अल्लाह ताला भेज रहा है, हमारा फर्ज बनता है उसको बड़े अच्छे तरीके मोहब्बत से हैंडल करें। ठीक है, तो वो अपनी मजबूरी के साथ आया है और इस मजबूरी का हल अल्लाह ने करना, हमने नहीं करना। अल्लाह ताला ने तो हमें वसीला बना दिया है कि कोई परेशान लाया तो उसके चल के थोड़ा उसके साथ जाके उसका हल मसला हल करा दी। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान को ताकत नहीं, कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, अल्लाह ताला ने जिसको जिस काबिल किया है अल्लाह ताला खुद भेजता है कि जा बंदे बंदे फलाने के बाद जा, ये तेरा मसला हल होगा। तो इस तरह अल्लाह ताला मसले हल कराता है। अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उसे बड़ी प्यार मोहब्बत और अच्छे तरीके हैंडल करें, उसको जबरदस्त। महसूस न होने दें कि अब उस परेशानी में है, उसकी ये मजबूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ अब हम किचन का रुख करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 मिनट मौजूद है, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। तो जी शेफ नौरीन, हमारा क्या स्टेप है? हमने गाजर को और जो किशमिश है जो काबली पुलाव की पहचान है उसको हमने डाल दिया उसी तेल के अंदर, वो हल्के से फ्राई हो गए और अब चावल जा रहे हैं इसके अंदर। जबरदस्त। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावल को हमने बॉईल करना है, राइट? जी, बॉईल नहीं, एक तरह से दम पे आएंगे क्योंकि इसी पानी में पकेंगे। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। बॉईल में ये होता है कि हमने पानी निकाल देते हैं। इसका स्टार्च नहीं निकालना। हाँ, पानी हमने अलग से बॉईल कर लिया बल्कि वो पानी इसके अंदर जाएगा। ओके, ठीक जबरदस्त। है, ये जो तरीका है इस चावल को दमपुख कहते हैं। दम असल ऑथेंटिक यही तरीका है चावल को पकाने के लिए। और वो वाला जो है वो भी हो सकता है, लेकिन ये उसका बेहतरीन तरीका यही है। असल तरीका, जो असल रेसिपी है वो ये तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग इसको अब क्या करेंगे? बस इसको अभी हमने चावल डाल दिया और चावल के बाद ये गर्म चावल जो ओवरनाइट भिगोए थे क्योंकि ये सेला चावल हैं। अच्छा, ओके, जी, ये पूरी रात भीगे हैं। ठीक है, और बाकी पानी हमने अलग से गर्म किया और गर्म किया पानी हमने पहले चावल फैलाए, ऊपर से पानी डाला है। कितना पानी डालना है ये बताएं? ये हमने तकरीबन 4 कप पानी डाला है गर्म। ठीक है जी, आप आधा लोग किलो के लिए इसको मिक्स कीजिए बाकायदा। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि न्यूज बुलेटिन है, वापस आएंगे और फिर मजीद जानेंगे कि रेसिपी में हम और क्या क्या करेंगे। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ रहेंगे, वहीद भाई भी हमारे साथ रहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।